اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں ہمارے پاس ہیں جن کو ہم دن رات استعمال کر رہے ہیں۔ ان نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کو کہتے ہیں اردو میں پانی، عربی میں ماء اور انگلش میں واٹر۔ یہ پانی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ پانی زندگی ہے۔ اگر آپ کسی کو پانی کا ایک پیالہ پیش کر رہے ہیں گویا اسے زندگی پیش کر رہے ہیں۔ پانی حیات ہے، یہ زندگی ہے۔ انسان بھوکا رہ کے گزارا کچھ عرصہ کر سکتا ہے، 2-3 دن بھوکا رہ جائے، لیکن پیاسا رہ کے نہیں کر سکتا۔ بالخصوص گرمی میں جب حلق خشک ہو جائے اور اس کو پیاس کی شدت ہو، بھوک کو اور ہر کام کو بھول جائے گا، اس کو کیا چاہیے اس وقت؟ پانی۔ اور پیاسے کو پانی پلانا یہ افضل ترین عبادات میں سے ہے۔ تو ہم آج یہ ارادہ کر کے اٹھیں گے کہ اپنے اپنی استطاعت اور ہمت کے مطابق اس عبادت کو، اس نیکی کو کریں گے۔ پانی پلانا بہت بڑی عبادت ہے۔ ایک اللہ والے تھے، وہ اپنے بہت سارے کام خادموں سے کہتے، امیر تھے، مال تھا ان کے پاس اور غلام بھی تھے۔ وہ جتنے کام ہوتے نا تو بہت سارے کام کبھی کسی غلام کو، کسی مرید کو، کسی کو کہہ دیتے، خانقاہ کے کام، دوسرے کام، چلتا رہتا سلسلہ۔ جب پانی پینا ہوتا تھا نا اپنے بیٹے کو بلاتے کہ بیٹا آؤ اور مجھے پانی نکال کے دو۔ اب اس زمانے میں اس طرح کی سہولیات تو نہیں ہوتی تھی، تو اس میں اس زمانے کے معاملات کے حساب سے بیٹے کو پانی کہتے، کسی کا اور غلام کو یا اور کسی کو نہ کہتے، بیٹے کو کہتے۔ اور کئی دفعہ اس میں 2-4 منٹ انتظار کرنا پڑ جاتا کہ بیٹا سامنے نہیں ہے، پیاس لگ رہی ہے، اچھا بھی بلاؤ اس کو، آیا ہاں جی پانی لا دو۔ اتنے لوگ سامنے بیٹھے ہیں، غلام موجود ہیں، جس کو کہا تھا بیٹے کو بلاؤ اس کو بھی تو کہہ سکتے پانی پلا دو۔ تو ایک دن بیٹے نے پوچھ لیا کہ ابا حضور مجھے شوق ہے اور خوشی ہے آپ کو پانی پلانے پہ، لیکن حکمت بھی تو کچھ سمجھائیں۔ فرمایا کہ جو ثواب پانی پلانے والے کو ملتا ہے میں چاہتا ہوں میری اولاد کو ملے۔ کسی اور کو بھی مجھے پانی کا مسئلہ نہیں ہے، میں تو چاہتا ہوں تمہیں وہ ثواب مل جائے جو پانی پلانے والے کو ثواب ملتا۔ تو یہ کن لوگوں کی بات ہے جنہوں نے اس کی قدر و قیمت کو سمجھا ہوا ہے۔ تو آج ہم پانی ہی کے حوالے سے ساری بات کریں گے انشاءاللہ، اور اس ارادے کے ساتھ کہ ہم بھی اب لوگوں کو پانی پلائیں گے، کوشش کریں گے۔ اس وقت ہمارے ملک میں چولستان اور دوسرے علاقوں میں یہ معاملات چل رہے ہیں، تو ہم اس کو آخر میں انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں۔ فی الحال کچھ پانی کے بارے میں کچھ روایات، کچھ قرآن کی آیات اور کچھ واقعات ذکر کر لیتے ہیں، پھر آگے انشاءاللہ بڑھتے ہیں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا، ای الصدقۃ افضل، سب سے بہترین صدقہ، افضل صدقہ کون سا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانی، الماء، پانی بہترین صدقہ ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ 7 چیزوں کا ثواب ایسا ہے جو بندے کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا، حتیٰ کہ وہ قبر میں ہی کیوں نہ ہو، وَهُوَ فِي قَبْرِهِ، تو قبر ہی میں کیوں نہ ہو۔ تو 7 عبادات ایسی ہیں کہ جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا ہے۔ پہلی چیز دین کا علم کسی کو سکھانا۔ کہیں کسی مسجد مدرسے میں ہم ذمہ داری لے لیں ایک بچے کی یا زیادہ کی، 2-4 ہزار روپے ہوتے ہیں مہینے کے، اور کیا ہوتے ہیں؟ ایک بچہ حافظ قرآن بن جائے، ایک عالم بن جائے، کوئی حافظہ بن جائے، عالمہ بن جائے۔ ایک تو اس کا یہ درجہ ہے، لیکن یہ آخری درجہ ہے۔ افضل درجہ کیا ہے؟ اپنی اولاد کو عالم اور عالمہ بنائیں، حافظ اور حافظہ بنائیں۔ تو اس پہ فکر کرنی چاہیے تاکہ مرنے کے بعد ہمیں قبر میں اس کا ثواب پہنچتا رہے۔ تو پہلی چیز کیا بتائی جی؟ دین کا علم۔ دوسری چیز نہر کھودنا۔ تیسری چیز کنواں کھودنا۔ کھودنے سے مراد کھدوا دینا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا۔ تو 3 باتیں بتائیں، دین کا علم سکھانا، نہر کھدوانا یا کنواں کھدوانا۔ چوتھی چیز فرمائی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، کھجور کا درخت لگانا۔ تو کھجور کا لگ جائے تو بہت اچھا، نہیں تو کوئی بھی درخت لگ جائے
وہ بھی انشاءاللہ العزیز اس میں شامل ہو جائے گا۔ پانچویں چیز فرمائی مسجد مدرسہ تعمیر کروانا۔ مسجد مدرسہ، یہ تبلیغی مرکز، یہ خانقاہیں، ان کو تعمیر کروانا، اس میں شامل ہونا۔ ہم تو چلے جائیں گے، یہ چلتی رہیں گی اور ہمیں ثواب خود بخود پہنچتا رہے گا۔ چھٹی چیز فرمائی قرآن کریم، قرآن مجید۔ چھٹی چیز کیا فرمائی؟ قرآن مجید، قرآن کریم کے نسخے یہ لوگوں میں دے دینا، اس کا بھی اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ اور ساتویں چیز بتائی انسان ایسی اولاد چھوڑ کر جائے جو اس کے مرنے کے بعد اس کی مغفرت کی دعائیں سنت کے مطابق کرتی رہے۔ ایسے نہیں کہ 2 منٹ کی خاموشی اور 12 کینڈل لائٹ باپ کی یاد پہ، سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق وہ عمل کرتی رہے۔ تو یہ 7 چیزیں ہیں، تو ہم کوشش کر رہے ہیں 7 چیزوں کے اندر حصہ ڈالنے کی، نہیں تو جہاں اور جو جس میں ڈال سکتے ہیں وہ تو کریں، اللہ تعالیٰ رحمت فرمائیں گے۔ جب ہم قبر میں ہوں گے اور ہمارے ان اعمال اور ان نیکیوں کی وجہ سے قبر کے اندر جو ہمیں ٹھنڈی ہوائیں اور میٹھے پانی کے جناب سلسلے اور جو بھی نعمتیں ہوں گی، مجھے تو نہیں پتا اللہ نے کیا کیا قبر کے لیے رکھا ہے، اتنا تو بتایا نا آقا نے کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا پھر جہنم کے گھڑوں میں سے ایک بڑا، جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا۔ تو باغ میں تو بھائی بہت کچھ ہوتا ہے نا، پتہ نہیں کیا کیا اللہ عطا فرمائیں گے۔ تو ہم ان اعمال کو کرتے جائیں۔ اس حدیث میں باقاعدہ فرمایا قبر ہی، چاہے وہ اپنی قبر ہی کے اندر ہو تو وہاں اس کو نعمتیں ملیں گی، تو ہم اس کا ارادہ کریں۔ جی انسان چاہتا ہے کہ میں افضل صدقہ کروں تاکہ میرے گناہ بھی معاف ہوں، پریشانیاں بھی دور ہوں اور عبادت کا ثواب بھی زیادہ ملے اور پیسہ صحیح جگہ انویسٹ بھی ہو۔ ہم دنیا میں کاروبار میں جب کرتے ہیں نا، میں خود ایک کاروباری آدمی ہوں، تو ہم دیکھتے ہیں انویسٹمنٹ کہاں کرنی ہے، ROI کہاں سے بہتر آ رہا ہے، ریٹرن آن انویسٹمنٹ۔ تو بھئی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اس پہ بھی غور کریں کہ کہاں اور کس ترتیب پہ کرنا ہے، لیکن نیت کا ٹھیک ہونا بڑا ضروری ہے، بغیر نیت کے ٹھیک ہوئے کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا پانی پلانے سے بڑھ کر ثواب والا کوئی اور صدقہ نہیں، یعنی پانی پلانا بہترین صدقہ ہے، افضل ترین صدقہ ہے۔ تو پانی پلانے کی بڑی روایات موجود۔ وہی ہم میں سے کوئی ایسا ہے جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی، ہاتھ کھڑا کرے، کوئی نوجوان جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہاتھ کھڑے کرنے والے، ماشاءاللہ۔ اچھا جی، بس ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ لوگ ذرا توجہ سے سن لیں اور باقی لوگ بھی توجہ سے سن لیں۔ قرآن مجید کا ایک واقعہ سنا رہا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ ہے۔ میں نے دوسری شادی والوں سے ہاتھ نہیں کھڑے کروائے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ ہے۔ ادھر مصر میں پریشانیاں آئیں، ان کو مصر چھوڑ کے اچانک جو ہے نا، جیسے کہتے ہیں کھڑے پاؤں نکلنا پڑا۔ خوف تھا، ڈر رہے تھے اور پیچھے پریشانی سے بار بار دیکھ رہے تھے۔ خیر کئی دن پیدل سفر، بھوک اور پیاس کے بعد مدین پہنچ گئے۔ ایک شہر کا نام ہے مدین پہنچ گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی وہ بستی تھی، وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ پانی کا ایک کنواں ہے، لوگ پانی پلا رہے ہیں، لیکن 2 بچیاں نوجوان ایسی سائڈ پہ کھڑی ہیں، ان کے پاس ان کے جانور ہیں، بھیڑ بکریاں جو بھی جانور ہوں گے، جانور کا ایک ریوڑ ہے اور وہ پانی نہیں پلا پا رہی۔ ایک تو عورت ہے، اس کے اندر حیا ہوتی ہے، مردوں کے بیچ میں نہیں گھستی، ہمارے زمانے کی تو وہ تھی نہیں، تو وہ حیا والی تھی، تو وہ پیچھے کھڑی ہوئی تھی اور پھر قوت بھی چاہیے ہوتی ہے اور ساری محنت۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھائی تم کیوں نہیں پلا رہی؟ انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ یہ لوگ جب چلے جائیں گے تو پھر جو بچا کچھا ہوگا اپنے جانوروں کو پلا کے ہم گھر چلے جائیں گے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت ان بچیوں کے جانوروں کو پانی پلایا، انسانوں کو نہیں۔ اس ریوڑ کو پانی پلایا اور پانی پلانے کے بعد ان سے کچھ نہیں کہا، وہ گئیں اپنے جانور لے کے۔ اس کے بعد ایک درخت کے سائے کے نیچے آگے بیٹھ گئے۔ قرآن کے اندر یہ اللہ نے پورا نقشہ کھینچا ہے، فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ جب وہ پانی پلا چکے ان لوگوں کو، ان کے جانوروں کو، اس کے بعد ایک سائے کے نیچے آگے بیٹھ گئے اور پھر رب سے مانگا رب انی لما انزلتا الی من خیر فقیر، اے اللہ میں جو بھی تو خیر عطا فرمائے گا اس کا محتاج ہوں۔
انبیاء کی شان دیکھیں، کئی دن کی بھوک، پیدل چل کے سفر کر کے آئے ہوئے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں کہ اللہ میں بھوکا ہوں مجھے پانی پلا دے، تجھے پانی نہیں مجھے پلا رہا، یا میں پریشان ہوں، عاجزی کی انتہا، اللہ میں تو جو تو خیر عطا فرمائے گا نا، من خیر، فقیر کو تھوڑی سی بھی جو تو مجھے عطا فرما دے گا میرے لیے بڑی وہ نعمت ہوگی، اللہ مہربانی فرما دے۔ اب ہوا کیا؟ تو غیر شادی شدہ زیادہ توجہ سے سن لیں، پانی پلا دیا نا، کیا ہوا؟ آگے قرآن مجید کی پوری آیت ہے اور تفصیل ہے 20ویں سپارے میں سورہ قصص کے اندر۔ وہ بچیاں جلدی گھر پہنچ گئیں، ان کے والد شعیب علیہ السلام بھائی جلدی کیسے آ گئیں؟ انہوں نے جا کے موسیٰ علیہ السلام کی تعریف بھی کی اور ان کی باتیں بھی بتائیں، کب بلا کے لاؤ۔ وجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، وہ حیا والی چال چلتی ہوئی آئیں، ان میں سے ایسی پاکیزہ بچی تھی کہ ان کی پاکیزگی اور حیا کی گواہی اللہ دے رہے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسی بچیاں عطا فرما دے جن کے اندر حیا ہو، ان کا لباس بھی اور ان کے باقی معاملات بھی یہ حیا والے ہوں، جنت میں ہمیں لے جانے والے ہوں۔ تو خیر وہ پہنچ گئیں اور واپس موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آئیے ہمارے پاس، آپ کے والد، ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں۔ جب شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے ہیں تو انہوں نے کہا، قرآن کے اندر آتا ہے، قال انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج فإن اتممت 10 فمن عندک۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں میں سے کسی ایک بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں، اس شرط کے اوپر کہ 8 سال آپ میرے پاس رہیں، 10 رہیں تو بہت اچھا، باقی آپ کی مرضی۔ اس طرح سے قرآن کی آیات کے ترجمے میں تفصیلات ہیں۔ اب ہوا کیا؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی بچیوں کے جانوروں کو پانی پلایا، اللہ نے کیا کیا عطا فرمایا؟ خوف تھا، امن مل گیا، گھر نہیں تھا، گھر مل گیا، شادی نہیں تھی، بیوی مل گئی، شعیب علیہ السلام کی صحبت مل گئی، اور اس کے علاوہ ریوڑ بھی مل گیا، مال بھی مل گیا، رزق کے اندر بھی اضافہ ہو گیا، کھانے پینے کا انتظام بھی ہو گیا، اور معاشرے کے اندر ایک اچھی جگہ کے اوپر ایک پوزیشن بھی مل گئی۔ یہ کس وجہ سے ملا؟ صرف جانوروں کو پانی پلانے پہ۔ یہ قرآن ہی کی بات سنائی ہے، میں نے اپنے پاس سے نہیں سنائی۔ پانی پلانا جو ہے نا، یہ مغفرت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ بخاری شریف کے 2 واقعات سن لیجئے، ایک مرد کا، ایک عورت کا۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک شخص جا رہا تھا، راستے میں اسے کہیں سخت پیاس لگی، بڑا پریشان ہوا، اس نے دیکھا تو اس کو کنواں نظر آیا، کنویں کے اندر نیچے اتر گیا، پانی نیچے تھا، نیچے اتر کے اس نے اپنی پیاس بجھا لی، اس کو تسلی ہو گئی۔ اب وہ جناب اوپر چڑھ کے کنویں سے باہر آ گیا، اب اپنے راستے پہ جانا چاہ رہا تھا، اتنے میں دیکھا ایک پیاسا کتا پیاس کی وجہ سے ہانپ رہا ہے۔ اس کے دل میں خیال پیدا ہوا، ابھی تھوڑی دیر پہلے جو میری پوزیشن تھی نا، ابھی اس کتے کی ہے، یہ تو نہیں جا سکتا نیچے، اب مجھے اس کے لیے پانی لانا ہے۔ ڈول تھا کوئی نہیں، اس نے پتہ کیا کیا، دوبارہ نیچے اترا کنویں میں، اپنا موزہ اتارا، اس موزے میں چمڑے کا موزہ تھا، اس موزے میں اس نے پانی بھرا، اس موزے کو اس نے اپنے دانتوں سے پکڑ لیا، اور اس کے بعد پھر دونوں ہاتھوں سے وہ پکڑتا ہوا جو سیڑھیاں یا جو بھی رسی یا کوئی چیز ہوگی وہ چڑھتا ہوا اوپر آیا اور اس کتے کو پانی پلایا۔ اللہ رب العزت نے کتے کو پانی پلانے پر اس شخص کی مغفرت کر دی۔ سبحان اللہ، اللہ اتنے مہربان ہے۔ تو یہ تو ہو گیا مرد کا واقعہ۔ اب عورت کا بھی سن لیجئے، اور عورت بھی کیسی؟ فاحشہ عورت، بے حیا عورت، جس کو اپنی عزت کی اور اپنے لباس کی اور اپنی پاک دامنی کی کوئی پرواہ نہ تھی، ایسی عورت تھی وہ۔ یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک فاحشہ عورت صرف اس وجہ سے مغفرت اس کی کر دی گئی کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔ ہوا کیا تھا، وہ راستے میں جا رہی تھی، اس کا کتا نظر آیا جو پیاس کی شدت سے ہلکان ہو رہا تھا، قریب تھا کہ بس یہ پیاس سے مر جائے۔ اب اس کے اپنے پاس پانی تھا نہیں اور کوئی برتن بھی نہیں تھا، کنواں قریب تھا۔ اس عورت نے کیا کیا، اپنا موزہ نکالا، برتن کے طور پر موزے کو استعمال کیا، اپنا دوپٹہ اتارا۔ یہ حدیث میں دوپٹہ اتارا، یعنی اس زمانے کی فاحشہ عورتیں بھی دوپٹہ پہن لیا کرتی تھیں۔ آج تو ہماری بہت ساری بچیوں کو دوپٹہ پہننا یہ پہاڑ سے زیادہ بوجھل لگتا ہے،
تو بہرحال اس نے اپنے موزے کو برتن کے طور پر استعمال کیا، اپنے دوپٹے کو رسی کے طور پر استعمال کیا، دوپٹے کو رسی سے باندھا، نیچے لٹکایا، اور پانی جب بھر کے اوپر آ گیا اس پیاسے کتے کو پلا دیا۔ اللہ رب العزت نے پیاسے کتے کو پانی پلانے پر اس فاحشہ عورت کی مغفرت کر دی۔ تو جب اللہ رب العزت کی رحمت اتنی زیادہ ہے پانی پلانے کے اوپر، تو ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کون کون سے طریقے سے لوگوں کو پانی پلا سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث سنیے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مسلمان کو کپڑا پہنایا جبکہ وہ ننگا تھا، اللہ اسے جنت کے سبز لباس پہنائے گا۔ فرمایا جس نے کسی مسلمان کو کھانا کھلایا جبکہ وہ بھوکا تھا، اللہ اسے جنت کے پھل کھلائے گا۔ اور جس نے کسی مسلمان کو پانی پلایا جبکہ وہ مسلمان اس وقت پیاسا تھا، اللہ اسے جنت کی شراب پلائے گا۔ تو کھانا کھلانے پر جنت کے پھل، پانی پلانے پر جنت کی شراب، اور کپڑا پہنانے پر جنت کے لباس۔ کتنا آسان ہے آج یہ انویسٹمنٹ کرنا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے قیامت کے دن سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، دھوپ میں کھڑے ہوں گے، پریشان ہوں گے، سارے ننگے ہوں گے سوائے ان کے جنہوں نے دنیا میں کسی کو کپڑے پہنائے ہوں گے۔ اب یہاں پھر وہی بات، جو کسی کے کپڑے اتروائے اس کا کیا بنے گا؟ کپڑے پہنانے پر وہاں اس کو کپڑے ملیں گے، لیکن موبائل فون یا کسی بھی طریقے سے ہم کسی کے کپڑے اتروائیں تو وہاں کیا بنے گا؟ تو قیامت کے دن فرمایا سارے ننگے ہوں گے سوائے ان کے جنہوں نے کسی کو کپڑے پہنائے ہوں گے، اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ بھی حدیث میں لفظ ہے، اللہ کے لیے۔ قیامت کے دن سارے پیاسے ہوں گے سوائے ان کے جنہوں نے اللہ کے لیے پانی پلایا ہوگا۔ قیامت کے دن سارے بھوکے ہوں گے سوائے ان کے جنہوں نے اللہ کے لیے کسی کو کھلایا ہوگا۔ تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لوگوں کو پانی پلانے کا اہتمام کریں۔ قرآن مجید کی آیت ہے مثل الجنۃ التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن۔ اس کا ترجمہ سن لیجئے، اس جنت کی کیفیت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا جاتا ہے، پانی پلانے پہ جو جنت ملے گی وہ کیسی ہوگی؟ فرمایا پانی کی ایسی نہری ہوں گی، پانی کی ایسی نہریں وہاں ہوں گی جو پانی بگڑنے والا، خراب ہونے والا نہیں ہوگا۔ دودھ کی ایسی نہریں ہوں گی کہ اس کا مزہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا، اور شراب کی ایسی نہریں ہوں گی جو پینے والوں کے لیے خوش ذائقہ ہوں گی، اور عسل مصفا، صاف شفاف شہد کی نہریں ہوں گی، اور ان لوگوں کے لیے وہاں ہر قسم کے میوے ہوں گے، اور اپنے رب کی بخشش اور مغفرت ہوگی۔ کیا یہ لوگ ان لوگوں کے جیسے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں، جہاں انہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا اور وہ ان کی آنتوں کو ٹکڑے کر دے گا، اتنا گرم اور پانی، تکلیف دہ پانی ہوگا۔ تو قبر کی پیاس کے لیے، قیامت کی پیاس کے لیے اور آخرت کی فکر کے لیے ہمیں لوگوں کو پانی پلانا ہوگا، اس کے لیے ہمیں فکر کرنی ہوگی۔ تو اب پانی ہم کیسے کیسے پلا سکتے ہیں، کیا کیا کر سکتے ہیں، تو ان کو ہم سن لیتے ہیں۔ پہلی جو بات کی تھی نا موسیٰ علیہ السلام والے واقعے کی، وہ تو میں نے کہی تھی غیر شادی شدہ لوگوں کو زیادہ توجہ سے سننے والی، وہ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب جو بات بتانے لگا ہوں تو یہ جو شادی شدہ توجہ سے سن لیں، اور کوشش کریں کہ جن کی بیویاں ابھی لاہور میں موجود ہیں آج ہی جاتے ہی گھر جاتے اس پر عمل کر لیں۔ میں انشاءاللہ کروں گا، آپ بھی کیجیے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب سن لیجئے، ایک صحابی ہیں حضرت عرباض ابن ساریہ، عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا جب بندہ اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ثواب اجر عطا فرماتے ہیں۔ عرباض ابن ساریہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے اللہ اسے اجر عطا فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں سنتے ہی جب میں گھر گیا اور جا کے سب سے پہلی فرصت پہ جو مجھے مناسب لگی، میں نے اپنی بیوی کو پانی پلایا اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی سنائی۔ تو اب کون کون کرے گا جی؟ اپنی بیوی کو پانی بھی پلائیں اور پانی پلانے کے بعد اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی سنائیں۔
اس صحابی کا عمل کون کرے گا جی؟ ہاتھ کھڑے کریں جی، ماشاءاللہ. کچھ نے نہیں کھڑے کیے، ناراض ہیں وہ یا ان کی بیویاں یہاں نہیں ہیں؟ ہو سکتا ہے نا کسی کی بیوی لاہور میں نہ ہو، اس نے ہاتھ کھڑے نہ کیے، یا پھر وہ بیوی سے ناراض ہو. تو اگر ناراض والے ہیں تو وہ بھی ارادہ کر لیں کہ آج پلانا ہے. بھائی جس پہ اجر ملے اچھی بات ہے نا، گھر بھی جوڑے گا، محبتیں بھی بڑھیں گی، اور ایک حدیث پر عمل بھی ہو جائے گا. یہ معمولی بات نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر لینا، قول پر عمل کر لینا، حکم پر عمل کر لینا، یہ سعادت مندی کی بات ہوا کرتی ہے، اور اس میں خرچہ بھی کوئی نہیں. گرمی صرف انسانوں کو نہیں لگتی، جانوروں کو بھی لگتی ہے، پرندوں کو بھی لگتی ہے، درندوں کو بھی لگتی ہے، ہر مخلوق کو لگتی ہے. اور جب پیاس تڑپاتی ہے تو پھر ہر مخلوق، ہر جاندار پریشان بھی ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کہیں پہ کوئی کنواں کھدوایا، جس نے کوئی کنواں کھدوایا اور اس سے کسی پیاسے انسان نے پانی پیا، یا جانور نے پانی پیا، یا پرندے نے پانی پیا، یہ قیامت کے دن اس کو اجر کا ذریعہ بنے گا. اس کو قیامت کے دن اس کا ثواب ملے گا، چاہے جانور پئیں. اور انسانوں میں بھی صرف مسلمان کی بات نہیں، کوئی بھی انسان پی لے. تو انسانیت کی بنیاد کے اوپر جو یہ خدمت کرے گا بلا تفریق، مذہب، مسلک، انسان کی بنیاد پہ پانی پلانا، یہ بھی عبادت. اور اسی طرح انسان تو دور کی بات، جانور کو پانی پلانا یہ بھی عبادت. ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس جانور ہیں اور میں نے اپنے جانوروں کی پانی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ایک تالاب بنایا ہوا ہے، اس میں پھر میں محنت سے پانی بھرتا ہوں اور اپنے جانوروں کو وہاں پلاتا ہوں. تو کئی مرتبہ کسی اور کے جانور بھی آ جاتے ہیں، وہ پانی دیکھتا ہے، اسے پیاس لگی ہوتی ہے، وہ آ جاتا ہے، اس کو تو نہیں پتہ نا یہ کس کا ہے کس کا نہیں، اس کو پیاس لگی، جانور آ گیا. تو یا رسول اللہ وہ آ جاتے ہیں تو میں ان کو ہٹا نہیں پاتا، محنت میں کرتا ہوں، جگہ میری ہے، اپنی جانوروں کی نیت سے بنائی ہوئی ہے، دوسروں کی تو میں نے یہاں نیت نہیں کی، وہ آ جاتے ہیں، میں کیا کروں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس جانور جو تمہارے نہیں ہیں اس کو بھی پانی پلانے پہ تمہیں اجر ملے گا. تو جانوروں کو پانی پلانا بھی اجر کا ذریعہ بن جاتا ہے. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی والدہ ام سعد انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے میں کیا کروں؟ وہ تو چلی گئیں، اب مجھے کچھ بتائیے کہ وہاں ان کو ثواب پہنچتا رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانی، کیا فرمایا؟ پانی، اور کچھ نہیں، پانی فرمایا. تو انہوں نے کنواں کھدوا دیا، لوگوں کے لیے، مخلوق کے لیے پانی کا انتظام کر دیا. تو کنواں کھدوانا یہ صحابہ کرام کا عمل رہا. اور مدینہ طیبہ کے واقعات میں سے آپ یقیناً جانتے ہوں گے، سنا ہوگا، بہت مشہور واقعہ ہے. مدینہ طیبہ میں ایک کنواں تھا یہودی کا، وہ پیمنٹ لیتا تھا پھر دیتا تھا. اب لوگوں کو تنگی ہوتی. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی شریف میں اعلان فرمایا، جو کوئی اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے اس کے لیے جنت. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اس یہودی کے پاس اور جا کے اس سے کہا کنواں بیچ دے. اس نے کہا میں کیسے بیچوں، میرا چلتا کاروبار، میں بیچوں؟ یہ نہیں ہو سکتا. اب یہ بھی بزنس مین تھے. میں کہا دیکھ بھائی ایسا کر، پیمنٹ پوری لے لے، حق آدھا دے دیں. کیا مطلب کہ بھئی اس کنویں کی کتنی ویلیو ہے، ساری پیمنٹ لے لو. حق آدھے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن تم نکالو، ایک دن میں نکالوں، یعنی آدھا تمہارا حق باقی رہے، قبضہ باقی رہے. اسے بڑا مزہ آیا کہ ہاں ٹھیک ہے، پیسے پورے لے لو اور آدھا آدھا. تو اس نے کہا ڈن ہو گیا. اس نے پیمنٹ بھی خوب مانگی اور آپ نے اس کو پیمنٹ کر دی، ایک بڑی اماؤنٹ دے دی. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کے اعلان فرما دیا، میری باری کے دن پانی فری. میں نے تو لیا ہی اللہ کے لیے، غریبوں کو، لوگوں کو پانی پلانے کے لیے، تو جس دن میری باری ہے پانی فری. اللہ اکبر. اب جناب لوگوں کو پتہ چلا کہ ایک دن پیسے والا پانی، ایک دن فری والا پانی. انہوں نے کہا بھئی ایک دن انتظار کرنا تو اتنا مشکل نہیں نا. تو فری والے دن لائریں لگ جاتی ہیں اور پیسے والے دن کوئی بہت کوئی مجبور ہوتا تو آتا
ورنہ عام طور سے لوگ فری والے دن اتنا لے لیتے کہ 2 دن کا وقت گزر جائے، کچھ زیادہ وقت گزر جائے۔ اب ادھر جناب مندے شروع ہو گئے اس کے، میں کہا جی میرے پاری والے دن تو پیسے ہی نہیں ملتے۔ تو کافی دن کے بعد اب اس نے حضرت عثمان سے رابطہ کیا کہ بھائی آدھا باقی بھی خرید لو۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقی آدھا بھی خرید کر اس کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا اور جنت کے حقدار بن گئے۔ تو یہ بہت بڑا عمل ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ اس میں ہم کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی حصہ ڈالیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ذرا خطرے والی بات بھی سن لیں، دل کو دہلا دینے والی اور ہلا دینے والی ہولناک بات ذرا سن لیجئے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے 3 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن اللہ انہیں محبت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے اور انہیں پاک نہیں کریں گے اور انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا۔ وہ 3 لوگ کون سے ہیں؟ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو سفر میں ہے، جس کے پاس پانی اس کی اپنی ضرورت سے زیادہ موجود ہے۔ دوسرا مسافر جس کے پاس پانی نہیں ہے، وہ اس سے پانی کا تقاضا کر رہا ہے اور یہ ضرورت سے زائد پانی بھی نہیں دے رہا، تو یہ قیامت کے دن اللہ اسے محبت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے، اس کو پاک نہیں کریں گے، اسے دردناک عذاب دیں گے۔ جو پانی جیسی چیز کے اوپر ایسے ظالم بن کے بیٹھ گیا جو اس کی اپنی ضرورت سے زائد ہے، تو یہ پانی ایسی اللہ رب العزت نے اس کو آسانی دی ہوئی ہے کہ لوگوں کو عام کرنے کے لیے، پہنچانے کے لیے پانی کے بارے میں تفصیلات ہیں۔ دوسرا بندہ کون ہے جی؟ جو کسی خلیفۃ المسلمین سے بیعت کرے صرف اس لیے کہ میرا دنیا کا فائدہ ہو، اور فائدہ ہو تو وفاداری کرے اور اس کی دنیاوی فائدے اور مقاصد حاصل نہ ہو تو وہ غداری کرے۔ اور تیسرا وہ شخص، یہ لبرٹی مارکیٹ کی مسجد ہے، تقریباً تاجر لوگ موجود ہیں، مالکان ہوں گے، ان کے ملازمین ہوں گے، اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کے ہوں گے، اسٹورز کیپرز ہوں گے، اور اس طرح یہاں تقریباً سارے لوگ جو ہے نا وہ تجارت سے وابستہ ہوں گے، کسان ہم میں سے شاید کوئی بھی نہ ہو۔ اب ذرا دل کے کانوں سے اس بات کو سن لیجئے اور سمجھ لیجئے کہ قیامت کے دن اللہ جن 3 لوگوں کو محبت سے نہیں دیکھیں گے، گناہوں سے پاک نہیں کریں گے، بلکہ دردناک عذاب دیں گے، ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جو کسی سے بھاؤ تاؤ کر رہا ہو، سامان کا لین دین کر رہا ہو اور اللہ کی قسم کھا لے، اللہ کی قسم مجھے تو اتنا مل رہا تھا، حالانکہ اسے نہیں مل رہا تھا، وہ قسم کھا لے کہ مجھے تو اتنا مل رہا تھا، فرمایا کہ یہ بھی برباد ہو گیا۔ اور اسی میں ایک اور جگہ یہ بات بھی آتی ہے کہ وہ یوں قسم کھا لے کہ میں نے تو اتنا کا خریدا، اللہ کی قسم میں نے اتنا کا خریدا ہے، حالانکہ سستا خریدا ہوتا تھا۔ مہنگا بیچنے کے لیے، زیادہ پیسے وصول کرنے کے لیے 2 میں سے کوئی طریقہ وہ اختیار کرے۔ جیسے ایک آدمی نے پراپرٹی سیل کرنی ہے، کل کسی کا مجھے میسج آیا کہ جی جگہ سیل کرنی ہے تو پارٹی تو ہے، میں نے اسے 2.5 کروڑ مانگا ہے اور 1.5 اور 1.25 کے درمیان اگر بک گئی تو میں سمجھتا ہوں بہت اچھی مل جائے گی، لیکن جو پارٹی آئی ہے نا اس کو میں نے کہا مجھے 1.25 لگ گیا ہے، حالانکہ لگا نہیں۔ یہ کل کسی نے پوچھا، خود تفصیل بتائی کہ میری ڈیمانڈ 2.5 ہے، 1.5 اور 1.25 کے درمیان مل گیا تو میں خوش ہوں، لیکن جو پارٹی آئی ہے اس کو کہا 1.25 تو لگ چکا ہے، اب اگلی آگے کی کوئی بات کر۔ اور یہ معاملات ہم دن رات کرتے ہیں، کیا ہمیں اس پہ توبہ کی ضرورت نہیں ہے؟ اور دوسرا کسٹمر آ گیا، کتنے گئے جی؟ یہ 1000 روپے گئے، بھائی 900 لگاؤ، 800 لگاؤ، کہ نہیں جی یا کوئی بھی اتنی تمہاری خرید ہی نہیں ہے، قسمیں بھی کھا لیتے ہیں۔ تو اس قسم کی تجارت کرنے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیں کہ قیامت کے دن دردناک عذاب کی خوشخبری ہے۔ اور جو یہاں پہ ملازمین بیٹھے ہیں وہ اتنے مطمئن نہ رہیں کہ جی مالک نے کہا ہے دھوکہ دینے کو، جھوٹ بولنے کو، ہماری نوکری کا خطرہ۔ ان کو بھی چاہیے کہ خوف خدا کریں، معاملات کو شریعت کے مطابق سیکھیں، سمجھیں، یہ مالک قیامت کے دن آپ کو بچانے نہیں آئے گا۔ ایک اور حدیث سن لیجئے بخاری شریف کی، پہلی والی بھی بخاری کی تھی، دوبارہ جو سنا رہا ہوں یہ بھی بخاری کی ہے۔ 3 آدمی ایسے ہیں
جن سے اللہ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ ایک وہ جس نے کسی سامان کے متعلق قسم کھائی کہ اسے میں نے اتنے میں خریدا حالانکہ وہ جھوٹا۔ دوسرا وہ جس نے عصر کے بعد جھوٹی قسم اس لیے کھائی کہ مسلمان کا حق ناحق مار لے، یہ بھی اسی قسم کا ہے کہ قیمت کو زیادہ بڑھا دیا۔ اور تیسرا وہ شخص جس نے ضرورت سے فالتو پانی مانگنے والے کو نہیں دیا۔ تو اللہ قیامت کے دن کہے گا جس طرح تو نے اس زائد ضرورت سے فالتو پانی کو جو تیری اپنی ضرورت سے زائد تھا دوسرے کو نہیں دیا، روک دیا، حالانکہ وہ پانی تو نے نہیں بنایا تھا، اس کو بنانے والا تو میں تھا، جا آج میرا تیرے اوپر کوئی فضل نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک حدیث سنیے ذرا محبت کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کو پانی پلانا ایسا پیارا عمل ہے میرا دل کرتا ہے میں بھی کیا کروں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے میں بھی پانی پلاؤں۔ تو بھئی کون کون پانی پلائے گا آپ لوگوں کو؟ ابھی طریقے بھی بتاتے ہیں آپ کو انشاءاللہ۔ بنی عبد المطلب، ابو طالب، حضرت اپنے عباس رضی اللہ تعالیٰ اور یہ سب حضرات یہ حاجیوں کو پانی پلانے کا کام کیا کرتے تھے۔ حج کے موقع پہ جب نبی علیہ السلام تھے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے اجازت مانگی، یا رسول اللہ دن تو مینا میں رہنے کا ہے، آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں مکہ میں رہ کے لوگوں کو پانی پلاتا رہوں؟ فرمایا ہاں جاؤ۔ اور پھر اسی موقع پہ جب وہ لوگ پانی پلا رہے تھے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے آل عبد المطلب آگے آؤ لوگوں کو پانی پلاؤ۔ فرمایا میں خود آگے اس لیے نہیں بڑھ رہا، اگر میں بڑھ گیا تو پھر ہر آدمی خود بڑھنے، سارے حاجی خود کہیں گے کہ بھی میں نے نکالا کہ نبی نے نکالا تھا، تو ہر آدمی سنت کو پر عمل کرنے کی وجہ سے پھر تو گمبھیر ہو جائے گا معاملہ اور تم لوگوں کے لیے پریشانی کا ذریعہ بنے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے راحت کا سامان پیدا کرتے ہوئے فرمایا کہ تم آگے بڑھو لوگوں کو پانی پلاؤ۔ پانی پلانے کے واقعات تو بہت ہیں۔ جنگ یرموک کا واقعہ انتہائی مشہور واقعہ ہے، ہم سب نے سنا ہوگا۔ ایک جنگ جس میں شدت کی لڑائی ہو رہی ہے، گردنیں کٹ رہی ہیں اور چیخ و پکار ہے، خون اور جناب علی دھول، یہ سب کچھ ہے۔ اتنے میں ایک صحابی کہتے ہیں حضرت ابو جہم بن حذیفہ عدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے پاس پانی تھا تو میں اپنے چچا زاد بھائی جو زخمی زمین پہ پڑا ہوا ہے، پیاس کی شدت ہے، ڈی ہائیڈریشن ہو چکی، خون بھی نکل رہا ہے جسم سے، اس کو پانی پلانے آگے بڑھا تو اس کو آواز آئی العطش، کہیں اور سے ایک اور زخمی نے پانی کے لیے پکارا، انہوں نے اپنے ہونٹ بند کر لیے، پہلے اسے پیلا۔ یہ وہاں چلے گئے، اس کے پاس گئے، دوسرے کے پاس، وہ حشام نام تھا اس کا، اس کو تیسرے کی آواز آ گئی العطش، پانی، پیاس، اپنے ہونٹ بند کر لیے، ادھر جاؤ۔ تیسرے کے پاس پہنچے تو وہ شہید ہو چکے، واپس درمیان والے کے پاس آئے تو اس درمیان یہ شہید ہو چکے، اور اپنے چچا زاد بھائی کے پاس آئے تو وہ شہید ہو چکے۔ صحابہ کرام تو دوسروں کو پانی پلانے میں اتنی فکر کر لیا کرتے تھے۔ ہم تو ضرورت کا زائد پانی بھی ہم میں سے شاید مطلب بعض کوئی ہوگا، کوئی بدبخت ہم میں سے تو انشاءاللہ نہیں ہے، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں نا جو ضرورت سے زائد نہیں پلا رہے، اور یہ اپنی کتنی ضرورت ہے نہیں، دوسرے کو پہلے پانی پلا دو۔ اللہ ہماری جو ہے نا وہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اب پانی پلانے کے نا کئی طریقے ہیں جی۔ پانی اللہ رب العزت کی نعمت ہے، اگر یہ نعمت ہمارے پاس ہے ہم رب کا شکر ادا کریں، اس کی قدر کریں، اس کو ضائع نہ ہونے دیں۔ وضو کے اوپر ہم لوگ بے حساب پانی ضائع کرتے ہیں، اس کو کنٹرول کریں، سیکھنا شروع کریں کہ کیسے پانی بچانا ہے۔ بہتی ندی پہ ہم بیٹھے ہوں وہاں بھی پانی کا استعمال احتیاط کے ساتھ ہے، تو یہاں تو اور بڑی بات ہے، اس کا خیال کرنے کی ضرورت۔ اگر اللہ نے ہمیں استطاعت دی ہو تو ہم ایسی جگہوں پر جہاں پانی کی قلت ہے وہاں پہ کنویں کھدوائیں، وہاں پانی کا کوئی انتظام کریں وہاں کے حالات کے مطابق، یہ صدقہ جاریہ بنے گا۔ مساجد، مدارس، راستوں میں، محفوظ اچھے مقامات پر پانی کے الیکٹرک کولر لگوائے جا سکتے ہیں ٹھنڈے پانی کے، اور لوگ پانی پیتے رہیں گے۔ بہت سارے لوگوں نے اپنے گھروں میں دیوار کے اندر مشین رکھی ہوتی ہے، باہر پانی کا نلکا لگا دیا ہوتا ہے، ٹھنڈے پانی کا، کچھ نے سادے پانی کا، تو یہ بھی بڑی نعمت ہے۔ تو یہ سب ہمیں اگر گنجائش ہو تو کرنے چاہیے، کرتے رہنے چاہیے۔ اپنے گھروں کی چھتوں کے اوپر ہم پرندوں کے لیے پانی کا انتظام کر سکتے ہیں،
پہلے ہمارے بڑے ایسا کیا کرتے تھے، پانی کے کنڈے رکھ لیتے پرندوں کے لیے پانی. تو یہ چیزیں ہیں آسانی سے ہم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس وقت جو ملک کی بہت بڑی ضرورت ہے، چولستان کی خبریں میرا خیال ہے آپ سب کے پاس ہوں گی. میں پرسوں ہو کر آیا ہوں اور کل رات کو یا پرسوں صبح دوبارہ جا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی. تو ہمارا بھی ادارہ ہے اور بھی بہت سارے ادارے، خود بھی جائیں. میں آپ سے کوئی پیسے مانگنے کے لیے نہیں بیٹھا، اطلاع کرنے کے لیے بیٹھا ہوں کہ وہاں کوئی جا سکتا ہے. 6 گھنٹے کا سفر ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. وہاں لوگ بھی مر رہے ہیں، جانور بھی مر رہے ہیں، پانی کی وہاں کمی ہے. تو وہاں جو متعلقہ لوگوں ہیں ان لوگوں سے معلومات لیں اور کوئی آدمی اپنی طرف سے حصہ ڈال دے. اور یہ خالی چولستان کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو سوشل میڈیا پہ وائرل زیادہ ہو گئی، ہم سب کو پتہ لگ گیا. ورنہ بلوچستان کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں ملک کے اندر، اور بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پینے کو پانی نہیں. ہم وہاں گئے ہیں، شدید گرمی، ایئر کنڈیشن گاڑی سے جب میں نکل کے 5-10 منٹ کسی سے انٹرویو کیا، کوئی بات چیت کی، حالات لیے، واپس آ کے بیٹھا تو پانی کی ایسی پیاس ہوتی تھی، سب سے پہلے میں پانی پیتا تھا. ایئر کنڈیشن گاڑی سے نکل کر واپس ایئر کنڈیشن گاڑی میں 10 منٹ کے اندر آ رہا ہوں یا 15 منٹ میں آ رہا ہوں. میں وقت کا اندازہ، گھڑی تو نہیں دیکھی تھی کہ تھوڑی دیر بعد جب واپس آ رہا ہوں تو مجھے پانی پینا پڑا تھا. تو جو شدید تپتی ہوئی گرمی میں 24 گھنٹے وہاں موجود ہے اور پانی بھی نہیں ہے، تو ان کے لیے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ فکر کرنی چاہیے. تو ہم جس پہ ہمارا اطمینان ہے، جہاں ہم جا سکتے ہیں اس کے لیے فکر کریں اور وہاں کوئی نہ کوئی انتظام اور اس کا سلسلہ بنائیں. یہ ہمارے لیے ایک موقع ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ وہاں پہ ان کا خیال کر لیں. خالی چولستان نہیں، اور بھی جہاں پہ آپ جا سکتے ہیں. باقی پانی کا مسئلہ اصل حل کب ہوگا، اس بات کو سمجھ لیجئے، بس پھر بات پوری ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ جتنے بھی ہم لوگ وہاں کوئی کام کر رہے ہیں نا، یہ ایک عارضی خدمت ہے. چلو اللہ نے توفیق دی، اس پہ مغفرت ہو جائے. بلکہ سنیے ہے خطرے والی بات، قیامت کے دن اللہ رب العزت بندے سے کہیں گے، بندہ میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. اللہ انت رب العالمین، آپ کو پانی کی کیسی حاجت؟ اللہ فرمائیں گے فلاں پیاسا تھا، تو اسے پانی پلا دیتا، مجھے وہاں پا لیتا، میں وہاں ہوتا. کتنی بڑی عبادت ہے یہ. لیکن پانی کا مسئلہ اصل ہونا کب حل ہے؟ وہ ہوگا استغفار کی کثرت سے. جب تک ہم پوری قوم مل کر استغفار نہیں کرے گی، نہ یہ راوی کا دریا سیراب ہو سکتا ہے، نہ ستلج، نہ جہلم. دریا راوی مجھے بچپن میں یاد ہے کہ جو پل ہے نا، یہاں تک پانی آتا تھا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اب دریائے ستلج ابھی گزرے، وہ بھی خشک پڑا ہوا ہے. دریائے راوی تو پہلے زمانے میں تو اس کے دائیں بائیں زمین خریدتے ہوئے لوگ ڈرتے تھے، اب تو لگتا ہے کہ بیچ میں بھی پلاٹنگ ہو جائے تو لوگ گھر بنا لیں. یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا پورا؟ یہ ہوگا استغفار کی کثرت سے، کہ میں اور آپ، ہم سب پوری قوم گناہوں کی معافی مانگے، اللہ رب العزت پانی کے مسئلے کو حل کر دیں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں حکومت کا قصور ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں انڈیا نے ڈیم بنا کے پانی روک دیا، کچھ لوگ کہتے ہیں جی سندھ قرطاس معاہدے نے ہمارے دریاؤں کو خشک کر دیا، اور مختلف باتیں سب کرتے ہیں. ساروں کی ساری باتیں اپنی جگہ جیسی بھی ہیں، میں ان پہ کوئی تبصرہ نہیں کر رہا. میں آپ کو اپنے رب کا فرمان سنا رہا ہوں. قرآن مجید سنیے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں قرآن مجید کے اندر، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اگر تم سچے دل کے ساتھ استغفار کرو گے، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ تمہارے اوپر پانی برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تمہیں مال دے گا، وَبَنِينَ، نرینہ اولاد دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہیں باغات دے گا، تو باغات بھی تو پانی سے آباد ہوتے ہیں. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہاری نہروں کو بھی آباد کرے گا. ایک استغفار کی برکت سے اگر پوری قوم سچے دل سے استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے، تو دنیا کے کسی ملک میں اور کسی بھی حکومت کے فرد کے اندر ایسی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ ہمارا پانی روک سکے. ہم اپنے رب سے رابطہ ڈائریکٹ کر لیں. ہاں، اسباب کے اندر جو معمولات کرنے ہوتے ہیں ذمہ دار لوگوں کے، میں اس کے خلاف بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ہمیں استغفار کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمارے معاملات کو آسان فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. درس قرآن
www.darsequran.com